السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں پڑھنا ہے اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ جس طرح ایک اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان و احکام کو ماننا اور آپ کی اتباع کرنا بھی فرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہی نہیں جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ یعنی لازمی طور ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر ہم اطاعت اس کی نہیں کریں گے، اس کو سمجھو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت نہیں کی۔ اور اللہ کا فرمان ہے من اطاع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور اگر ہم اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کریں گے، اور پھر ہم سمجھو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت نہیں کی۔ اور اس کی اہمیت کتنی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی ادائیگی کے لیے قرآن کریم میں واضح طریقہ نہیں بتایا گیا۔ ان عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر نہ قرآن کریم کے احکام سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اے مومنو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ یعنی کہ یہاں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت کتنی ہے، کہ ہم قرآن کریم کے احکام تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، اس کے احادیث مبارک کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اللہ کا فرمان ہے۔ اسی طرح روزوں کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن طریقہ نہیں بتایا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، کون سی نماز کس وقت پڑھنی ہے، اور زکوٰۃ دینی ہے کس طرح دینی ہے، اور کس کو دینی ہے، اور کتنے مال میں یہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح روزے رکھنے ہیں کس طرح رکھنے ہیں، کب سے شروع ہے اور کب ختم اس کا اختتام ہوگا۔ اس طرح حج کا طریقہ جو ہے، حج میں کہاں پر کیا کرنا ہے، یہ ہمیں قرآن نے نہیں بتایا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارک میں ان کی وضاحت کی ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی۔ ہم قرآن کریم کے احکام تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، اس کے احادیث مبارک کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تب تک قرآن کے احکام سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو قرار دیا۔ یعنی اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اور تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی محبت کرے گا، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، کہ سمجھو کہ ہم اپنے دعویٰ میں، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں،
جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، اور جب اتباع کریں گے تب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی محبت فرمائے گا، اور لہٰذا لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے، اور اس کو اپنا اس کا طریقہ جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔